میں علم کے فائدے پر آپ سے کچھ بیان کرنا چاہوں گا کہ علم انسان کی زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ انسان بنا رہے ہیں تو یہ دنیا میں جا کر فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، گناہ کرے گا، برائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، انہیں علم سکھایا، اور فرشتوں سے بعد میں پوچھا کہ اے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر کہا کہ اے آدم، اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے، نہ کہ عقل کی وجہ سے، نہ کہ صورت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، علم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، آپ اس آدم کو سارے سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نہیں کرتا۔ معزز سامعین گرامی، علم کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ لڑکوں پہ تعلیم واجب ہے، تعلیم جاب کے لیے نہیں حاصل کی جاتی۔ انسان علم کے بنا حیوان ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اور ان کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے والدین کے ساتھ کہ وہ بہت ہی بدتمیز ہوتے ہیں۔ جب بھی انہیں والدین ڈانٹتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو ان میں سلیقہ ہی کو نہیں ہوتا بات کرنے کا۔ صرف یہی وجہ ہے کہ ان میں کیا ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، وہ ایجوکیشن سے محروم ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہا کہ آپ علم حاصل کریں، اس کے لیے اچھی جاب مل جائے گی، آپ کو اچھی پے ملے گی اور آپ آرام سے زندگی گزار سکیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو صرف لڑکوں کے لیے ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، صرف بیٹوں پر نہیں، بیٹی پر بھی فرض ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ جو بیٹا اور بیٹی ہے اس کے حقوق و فرائض ایک جیسے ہیں۔ صرف جائیداد میں بیٹے کو 2 گنا حصہ ملتا ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں جب اتنا جہیز دے دیا تو کیا ضرورت ہے؟ حق تلفی کرتے ہیں بیٹی کو پڑھنے نہیں دیتے، اور اس کا ریئیکٹ کیا ہوتا ہے جب وہ اگلے گھر جاتی ہے تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتابوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہی لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح جیانی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتائے ہیں ہمیں زندگی میں۔ سکول میں بچے آج سے تقریباً 2 سال قبل پشاور میں سکول بچے پڑھنے گئے ہوئے، تو کافروں نے کیا کیا ہے، جب مسلمانوں میں اتفاق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو اسلام ہے جو اس کی سرحدیں تھیں وہ دور دور تک پھیل رہی تھی، کافروں نے پھر کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ان کا اتفاق توڑ دیں گے، ان کے ایمان جو ہے وہ خراب کریں گے تو یہ آپس میں لڑیں گے، پھر ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے منافقت کو جو ہے وہ اس کی پرورش کرنا شروع کر دیا، منافقت کو اجاگر کیا، مسلمانوں میں فرقے بنا دیے۔ آج یہ بات ہے کہ ہم جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی اسپیچ کرتے ہیں، کوئی محفل رکھتے ہیں، چاہے میلاد ہو یا ویسے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر کوئی عنوان ہو، محفل ہو، تو اس میں ہم بجائے اس کے کہ ان کی سیرت کو بیان کریں، کچھ اچھے واقعات کو بیان کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں پر کیچڑ چھاڑتے ہیں۔ جو فلاں فرقہ ہے وہ اس طرح کر رہا ہے، جو سنی ہے وہ اس طرح کیا ہے، جو وہابی ہے وہ اس طرح کیا ہے۔ ہمیں کافروں نے بھٹکا دیا ہے، خود سے حدیثیں بیان کی، اور اس وقت فرقے بن گئے، سارا تہس نہس ہو گیا، مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو اب بھی پھر انہوں نے اتحاد کو دہرایا ہے۔ آج سے 2 سال قبل پشاور میں بچے اسکول پڑھنے گئے ہیں، لیکن کافروں نے کیا کیا، انہیں پتہ ہے کہ جب یہ پاکستانی تعلیم حاصل کر لیں گے تو یہ ترقی میں آگے چلے جائیں گے، یہ سدھر جائیں گے، یہ کافی آگے بڑھ جائیں گے یا ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اسکول پہ معصوم بچوں کی جانیں دی، ماؤں کے لگتے جگر کا خون پیا۔ آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے، آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے،
شہیدوں کی قربانی کبھی بدنام نہیں ہونے دیں گے، بچی ہو جو ایک بوند بھی گرم لہو کی، تب تک پاکستان کا آنچل نیلام نہیں ہوگی۔ تو ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے آ رہی ہے محمد شرائم جلالی ایجوکیشن کے 9th کلاس سائنس گروپ سے۔ سو پلیز ویلکم with the clapping